غفلت کے نقصانات کیا ہیں؟ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہو جاتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور علامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ تو ایک شاگرد نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی حسرت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غفلت کی حسرت سب سے بڑی حسرت ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا گیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور کہا کہ اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ ایک شاعر نے اس کی ترجمانی یوں کی کہ انت فی غفلۃ وقلبک صاحی ذہب العمر والذنوب کماہی، کہ تو غفلت میں پڑا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ آج ہماری عمریں بھی گزر رہی ہیں، دن بدن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں سے غافل ہیں، اپنی زندگی سے غافل ہیں، اپنی موت سے غافل ہیں اور محشر کے دن سے غافل ہیں، اپنے حساب کتاب سے غافل ہیں۔ آج کئی گھنٹے ہم ٹی وی، موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پہ اپنے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، کھیلتے ہوئے، گیمیں کھیلتے ہوئے، لوڈو کھیلتے ہوئے اور دیگر، تو یہ ہمیں کل ہماری پشیمانی کا باعث بنے گی۔ ایک آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ابا جان آپ کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت میں ہی ہمیں زندگی کے ختم ہونے کا احساس بھی نہیں ہوگا اور موت ہمارے سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت ملک الموت کے ساتھ، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ یارانہ تھا، تو وہ آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک دفعہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو مجھے اس سے پہلے بتا دینا۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، میں آپ کے پاس پیغام بھیجوں گا۔ تو کچھ عرصے بعد جب آپ کے پاس آئے اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہارے پاس ایک پیغام بھیجوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے یہ بال، داڑھی اور سر کے بال سیاہ سے سفید ہوئے، یہ میرا پہلا پیغام تھا، اور پھر آپ کے جسم کی توانائی کم ہو گئی، یہ میرا دوسرا پیغام تھا، اور آپ کا جسم، آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، یہ میرا تیسرا پیغام تھا۔ تو ایسے ہی ہر انسان کے پاس پیغام آتے ہیں، ہمیں موت کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، موت ہمارے دن بدن قریب ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ من تکلم بما لا یعنیہ حرم الصدق، جو ایسی بات کرتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، جو لا یعنی بات کرتا ہے تو وہ صدق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی سچائی سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تو ہم بھی بے شمار باتیں ایسی بول دیتے ہیں، اس بات کا ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہمارے ہر لفظ کو لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، ہمارے ہر کام کو، ہماری ہر بات کو لکھنے والے یہ فرشتے موجود ہیں۔ کل ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس لیے ہمیں اس چیز کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے ہاں بندے کا اقبال کیسے پتہ چلے گا کہ اس اللہ کے ہاں اس بندے کا اقبال بلند ہے، اللہ کے ہاں اس کی ترقی اور عزت و منزلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا رأیتہ صابرا شاکرا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا ہے، فذالک علامۃ اقبال اللہ علی العبد، تو یہ بندے کے اقبال اللہ کے ہاں بلند ہونے کی علامت ہے۔
اور پوچھا گیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو فرمایا اذا رأیتہ ساہیا راہبا معرضا عن ذکر اللہ، جب تو دیکھے کہ بندہ بھولا بھٹکا ہوا ہے، اللہ کے ذکر کو اس نے بلا دیا، اللہ کے ذکر سے اس نے منہ پھیر لیا ہے، تو فذالک حین یعرض اللہ عنہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ یہ حلیۃ الاولیاء کے اندر امام اصبہانی نے نقل کیا ہے۔ اور عریف الجمانی کہتے ہیں کہ ان من اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ینفعہ، یہ بھی حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا امام اصبہانی نے۔ کہتے ہیں کہ عریف الجمانی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کر جانے کی نشانی یہ ہے کہ ان یشغلہ بما لا ینفعہ، کہ وہ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے کہ جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے آج کل کھیل ہیں، ہماری باتیں ہیں، ہماری مصروفیات ہیں، وہ ایسی ہیں کہ جن کا نہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں، سوائے وقت برباد کرنے کے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔